बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आमशरी आरिफ हमीद भट्टी, पाकिस्तान से अहम तरीन खबरों के साथ। नारायण डयाला जेल में बंद इमरान खान बानी पीटीआई का खौफ हुकूमत की नींदें चुरा चुका है, नींदें ख़त्म कर चुका है। उन्हें हर पल ये खौफ है कि इमरान खान रिहा हो रहा है, और इसीलिए अपने लगड़ बगड़ों के ज़रिए हुकूमत ने एक प्रोपोगंडा मुहिम शुरू की। पहले इमरान खान ने डील कर दी, जबकि बहुत अरसा पहले कहा था इमरान खान को 3 से ज़्यादा दफ़ा नहायत रिलायबल ताकतवरों ने कहा, मिन्नत अल्लाह किया कि मेहरबानी करें, आप बाहर आ जाएं, आपकी वजह से निज़ाम नहीं चल रहा। लेकिन उस मर्द कलंदर ने, इमरान खान ने कहा, नहीं, मैं डील नहीं करूँगा, मैं जरदारी नवाज शरीफ नहीं हूँ, मेरे लोगों को रिहा करें, चोरी का मैंडेट वापस करें। लेकिन बेशर्मी की भी हद होती है, बेज़मीरी की भी इंतहा होती है। जिस तरह जुल्म का बाजार इस हुकूमत ने गर्म किया, इसके बावजूद भी डरे डरे रहते हैं, खौफज़दा रहते हैं। और इस हफ्ते 3 अहम तरमीम लाना चाहते हैं, अपने हक में फैसला कराना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने मिन्नत तरला शुरू कर दिया है। हुकूमत ने मदद मांगते हुए मिन्नत तरला शुरू कर दिया कि खुदा के वास्ते हमें रेस्क्यू करे। इमरान खान की रिहाई की खबरों ने हुक्मरानों के, पीपल्स पार्टी और नून लीग, उनकी मंजी थले डांग फेर देती है। वो सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं। जबकि हमारे ज़राए ने इस बात का दावा किया है कि इमरान खान किसी डील के नतीजे में ना डील की ना करेगा, और उसने आखिरी दम तक जदोजहद का ऐलान किया है। हुकूमत की बुखलाहट बता रही है कि वो जो अपना हदफ पूरा करना चाह रहे हैं, जिस मकसद के लिए उन्होंने चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह को नहीं बनने दिया, उस मकसद में उनको उस तरह कामयाबी नहीं हुई जिस तरह उन्होंने 2-2.5 साल तरीके इंसाफ को कुचलने के लिए जुल्म किया था। हर आने वाले वक्त में इमरान खान मजबूत बनता गया, ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में उसकी रिहाई के लिए पुरअमन मुजाहरे हुए, और इंटरनेशनल मीडिया ने पाकिस्तान में फंडामेंटल राइट की वायलेशन पर निशानदेही की। अब नाज़रीन, हुकूमत इस हफ्ते सबसे पहले तो वो चाहती है आईनी अदालत का सरबराह उनकी मर्जी से बन जाए। इस दौर में नाज़रीन, वज़ीर कानून और अटॉर्नी जनरल का बहुत स्याह दौर रहा है, बहुत स्याह दौर रहा है। इनका किरदार जब भी कोई मौरख लिखेगा तो स्याह लफ्ज़ों से लिखेगा। क्या हुकूमत अपने ही लाए हुए बनाए गए चीफ जस्टिस ये अफरीदी, क्योंकि मंसूर अली शाह साहब से वो खौफज़दा थे कि वो आइन के साथ चलेंगे, कानून के साथ चलेंगे, किसी दबाव में नहीं आएंगे, वो फ़ाइद ईसा नहीं बनेंगे, वो जस्टिस मुनीर नहीं बनेंगे, वो जस्टिस अब्दुल क़य्यूम मरहूम अल्लाह जन्नत नसीब करे नहीं बनेंगे। इसलिए उन्होंने मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर को रास्ता रोकने के लिए 26वीं गैर आइनी तरमीम गैर आइनी तरीके से की, जिसमें सेनेटर्स, MNAs की फैमिलियों और उनको अगवा किया गया, मारा पीटा गया, तशद्दुद किया गया, बोलियां लगाई गई। लेकिन फिर भी हुकूमत के मकासद हासिल नहीं हुए, और प्रोपोगंडा कराया गया कि सीनियर मोस्ट जस्टिस मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर रिज़ाइन दे दें। लेकिन वो रिज़ाइन क्यों दे? चवले तो हुकूमत मार रही है, जुल्म तो हुकूमत कर रही है, और उनके सहूलतकार कर रहे हैं। अब जब हुकूमत ने देखा कि इमरान खान का कभी इम्कान है कि वो नवंबर में बाहर आ सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि आएंगे, और ये आपको पहले भी कह चुका हूँ, इमरान खान से डील की मिन्नतें तरले की जा रही हैं कि खान साहब जान दो, हम कुछ अरसे बाद इलेक्शन करा देंगे, फ़िलहाल नहीं। तो इमरान खान के वाशगाफ इनकार के बाद अब प्रोपोगंडा किया जा रहा है हुकूमत तो टर्न्योर पूरा करेगी। और भाई, 20 सीटों वाली हुकूमत को कितनी ज़बरदस्ती उठाओगे? जितना इसको अपने कंधे पे रख के इसका वजन उठाओगे, इसका गंद जो गिरेगा सारा आपके कपड़ों को दागदार करेगा। इस गंद से जितनी जल्दी निजात कर लोगे, अपने कपड़ों को की बदबू से बचा लोगे, वरना ये तो बदबू ज़दा हुकूमत है।
یہ تو سمیل چھوڑ رہی ہے، جتنی دیر کرو گے اتنے آپ کے اجلے کپڑوں پہ داغ نمایاں نظر آئیں گے۔ اب پریکٹس اینڈ پروسیجر بل، کبھی 17 سے 25 ججوں کے دعوے، کبھی آئینی عدالت کا سربراہ اور طور کہ ہر حال میں یہ گارنٹی مانگ رہے ہیں، منت اللہ کر رہے ہیں۔ موجودہ حکمران پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے آج ہی آج ہی منت اللہ کیا کہ یہ گارنٹی دے کہ عمران خان کو رہا نہ ہونے دیا جائے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ توشہ خانہ کے دوسرے کیس میں القادر میں عمران خان کو سزا دلانے کے لیے ایک رابطہ ہو چکا ہے۔ عمران خان کو القادر میں سزا دلانے کے لیے ایک رابطہ ہو چکا ہے، جس پر حکومت اطمینان نہیں۔ اسی وجہ سے وہ اس ہفتے میں 3 اہم بل ہر حال میں منظور کرا کے اپنی حکومت کے چند دن بڑھانا چاہتی ہے۔ لیکن کبھی امکان ہے کہ اب سپریم کورٹ سے انہیں وہ سہولت نہیں ملی۔ ہاں، یاسمین راشد کے ساتھ جو ظلم کیا، مراد سعید کے ساتھ جو ظلم کیا، تحریک انصاف کی لیڈرشپ کے ساتھ جو ظلم کیا، وہ ظلم ابھی بھی جاری ہے، جس کی زندہ مثال انتظار پچھوتا ہے۔ جان بوجھ کے اس کی ویڈیو بنائی گئی۔ اس پولیس والے کو سب کچھ پتا تھا، پولیس والے کو سوال دیے گئے، وہ بولتا گیا۔ وہ بے شرمو، تحریک انصاف کے جو پاکستان میں 90% مقبول لیڈر عمران خان کا ترجمان ہو، انتظار پچھوتا، اور اسے اٹک والے نہ جانتے ہوں جو اسلام آباد ضلع کے ساتھ لگتا ہے۔ یہ جان کے آپ نے کیا کیونکہ یہ اس کی حالت غیر تھی، اس پر بہت بہیمانہ تشدد ہوا انتظار پنچوتا کے ساتھ، ظلم کی انتہا ہوئی۔ جان کے آپ نے کیا کہ لوگ آپ سے اور ڈرے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے آپ کو حکومت کو کوئی پوچھ نہیں سکتا، آپ شتر بے مغال ہیں، پولیس آپ کی ہے، جیسی چاہے بیان دلا دو، جس کو چاہے اغوا کرا لو۔ اور تو اور اب تو یہ آئین میں عدالت سے یہ بھی ترمیم کرنا چاہ رہے ہیں، کسی بھی محب وطن پاکستانی کو شک کی بنا پر 3 ماہ کے لیے اغوا کر کے انسانی حقوق کی پامالی کرے، اور یہ 3 ماہ کے لیے کس کو اغوا کریں گے؟ جو موجودہ حکومت سے اختلاف رائے رکھتے ہیں، جو ان کی پالیسیوں پر تنقید کرتے ہیں، جو کہتے ہیں یہ 40 سال سے ملک پہ مسلط ہیں، یہ ملک کے خیر خواہ نہیں، یہ شریف فیملی ہو یا زرداری فیملی، یہ دونوں ایک ہے۔ ناظرین، دوسری طرف کیا سپریم کورٹ سے آئینی عدالت کا جج اپنی مرضی کا بنواتے ہیں؟ ایک امتحان سپریم کورٹ میں کیا 3 ماہ کا بل منظور ہوتا ہے؟ اور کیا اپنی مرضی کے ہائی کورٹ میں اور سپریم کورٹ میں 17 سے 23 جج کروائے جاتے ہیں، اور کن کو کروایا جاتا ہے؟ اس سے ملک کی بنیادیں ہل جائیں گی اگر حکومت ان عزائم میں کامیاب ہو گئی۔ کبھی امکان ہے کہ یہ 26ویں آئینی ترمیم کے مقدمات جو اس وقت سپریم کورٹ میں زیر درخواست دی گئی ہے، محترم چیف جسٹس یحییٰ افریدی صاحب اسے فوری طور پر سماعت کے لیے مقرر کر کے ملک میں غیر آئینی اقدامات اور غیر آئینی ترمیم کو، جو آئین سے متصادم ہے، آئین کے خلاف بغاوت ہے، بٹوں کے آئین کو توڑنے کی کوشش ہے، اس کی سماعت کریں گے اور اس کے غیر آئینی کرداروں کو روکیں گے۔ دوسری طرف ناظرین، اب دیکھنا یہ ہے کہ انتظار پنچوتا صاحب کے ساتھ جو ظلم ہوا، زیادتی ہوئی، درندگی ہوئی، بربریت ہوئی، فسادیت ہوئی، کیا تحریک انصاف خود اس کو بطور پارٹی اور ان کے وکلا اسے سپریم کورٹ میں جا کے چیف جسٹس یحییٰ افریدی کے ساتھ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ جناب اس کا جوڈیشل کمیشن بنایا جائے، کون لے کر گیا، کون تفتیش کرتا رہا، کیا پوچھتا رہا، اور انتظار پنچوتا کا جرم کیا تھا، کس کی پاداش میں پکڑا گیا؟ کیا عمران خان کا وکیل ہونا جرم ہے؟ کیا عمران خان کا ترجمان ہونا جرم ہے؟ اگر یہ جرم ہے تو یہ تو پاکستان کی 80 سے 90% آبادی کر رہی ہے، اوورسیز پاکستانی 99% کر رہے ہیں، تو کیا سب کو اغوا کرو گے؟ سب کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو اٹھاؤ گے؟ یہ ملک تو آپ کا بھی ہے، چاہے پولیس ہے، چاہے دیگر ادارے ہیں یا محکمے ہیں۔ کب تک اس حکمرانوں کے ریموٹ کنٹرول سے چلنے والی کٹ پتلی کے کردار ادا کرے گی یہ سرکاری مشینری؟ آخر ان کے گھر میں بھی فیملیاں ہیں، اور ان سب کی اللہ عزت محفوظ کرے، ان کی جان و مال رہے گی۔ لیکن ناظرین، یہ 3 جو بل منظور کرانا چاہ رہے ہیں، یہ نہیں ہوں گے،
اور اگر یہ نہیں ہوتے تو عمران خان اگر نومبر میں گزشتہ روز اسلام آباد ہائی کورٹ میں ان کی توشاخانہ کیس کی سزا تھی، آج انہوں نے ایف آئی اے سے رپورٹ تو مانگی لیکن رہائی نہ مانا مدت کے مل لی ہے۔ جسٹس عامر فاروق بڑے سمجھدار ہیں، ان کی بڑے لوگوں سے ملاقاتیں رہتی ہیں، اچھے آدمی ہیں کیونکہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے ہیں، فائد عیسیٰ صاحب کے بہت منظور نظر تھے۔ انہی کے 6 جج صاحبان نے سپریم کورٹ کو خط لکھا ہوا ہے، ہم پر دباؤ ہے، اور جیا افریدی صاحب صرف چیف جسٹس صاحب یہ کام کرتے ہیں، ان 6 جج صاحبان کو بلا کے پوچھے کون دباؤ ڈال رہا تھا، کس کے خلاف فیصلے چاہتے تھے، صحافیوں پر قدغن کیوں لگایا ہے، تو ملک بہت بڑے انتشار سے بچ سکتا ہے۔ یہ کریڈٹ چیف جسٹس یہ افریدی لے سکتے ہیں۔ ہاں، حکومت کی پروپیگنڈا مشینوں کے خلاف چلے گی، ایک طرف 24 کروڑ عوام کی جان و مال کا تحفظ اور وطن عزیز میں لیا گیا حلف کی ساتھ وفاداری ہے، دوسری طرف حکمرانوں کا پروپیگنڈا ہے، یہ تو کرتے رہیں گے۔ تو شہین ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر۔ ناظرین، یہ مختصر سے حالات ہے۔ کیا دوسری بات اور آخری، کچھ لوگ جان کے مراد سعید کو، جو تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہے، جو سابق وزیر ہے، اور خود عمران خان نے 10 دفعہ کہا کہ میں سب سے زیادہ یقین بانی پی ٹی عمران خان کہنا مراد سعید سے کرتا ہوں، اس کے خلاف پروپیگنڈا کرے اور اس کا کمپیریزن دوسرے ملک سے بھاگے ہوئوں کے ساتھ کر رہے ہیں۔ مراد سعید کو میں پرسنلی جانتا ہوں، اور ارشد شریف کا سب سے قریبی دوست مراد سعید تھا۔ ارشد شریف شہید کا، وہ عمران خان کا جان نثار ہے، اس کو دوسروں کے ساتھ کمپیریزن نہیں کینا چاہیے۔ باقی نہ میں پاکستان تحریک انصاف کی ترجمانی ہوں، لیکن مراد سعید آنسٹ ہے۔ عمران خان کو رہائی کا خوف حکومت کو پاؤں پکڑنے پر مجبور کر رہا ہے۔ ایسی عزت جو ذلت سے حاصل کی جائے، اس سے بہتر ہے آپ پوزیشن پہ بیٹھ جاتے۔ ہاں، لوٹا ہوا مال واپس کرنا پڑتا، چلو وہ تم نے آگے کون سا کیا ہے، لیکن یہ نومبر بہت اہم ہے، بہت اہم۔ آپ بھی دعا کریں اللہ تعالیٰ پاکستان کے لیے بہتری کے راستے کھولے، ورنہ ظلم کے بازار میں انسانیت کی نیلامی ہو رہی ہے۔ اس انسانیت کی نیلامی کو روک کر انسان کو اشرف المخلوق بنانا ہے، تو اس کے لیے پاکستانی عوام اور اہم عہدوں پر فائز لوگوں کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ ہو سکتا ہے آپ کسی کو ناپسند کرتے ہوں، لیکن وطن عزیز کے لیے اپنی ذاتی انا اور تکبر کو ایک طرف کر دیں اور ملک کا مفاد دیکھیں، پاکستان کا مفاد دیکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔